اللہ نے جب ہمیں یہ بتایا کہ تم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم میرے غلام ہو، تو پھر اللہ نے کچھ ایسے احکام بھی دیے کہ جن احکام سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واقعی اپنے آپ کو میرا غلام سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. کچھ احکام تو ایسے ہیں جن میں یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا غلام بھی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی لاجک سامنے آ جاتی ہے. رمضان کے روزے اللہ نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا، بہت سے ڈاکٹر بھی رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار اسلام نے جو ایکچولی رمضان کے روزوں کا حکم دیا بڑا زبردست ہے، 1 مہینہ انسان کو نا فاسٹنگ کرنی چاہیے، اس سے کولیسٹرول لیول کیا ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور پورا آدمی ہی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. رمضان سے پہلے قطب الدین صاحب جتنے تھے، رمضان کے بعد آدھے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، آدھے رہ گئے ہیں. اس کی ایک لاجک ہے نا، روزے سے صحت اچھی ہوتی ہے، نماز کے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اللہ نے کہا نا 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 نا، کچھ احکام ایسے دوں گا جس کی لاجک تمہاری کھوپڑی میں نہیں آئے گی. کچھ احکام ہے جس میں تم عمل کرو گے تو یہ ثابت کر دو گے واقعی ہم اپنے آپ کو کس کا غلام سمجھتے ہیں، اللہ کا. 2 احکام اسلام میں ایسے ہیں جس کی بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللاجیکل کوئی کام اسلام میں نہیں ہوتا، بظاہر اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، وہ صرف غلام ہونے کی بیس پہ کیا جائے گا. جب ISSB کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے نا، ISSB پاس کرنے کے بعد جو فوجیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں آفیسر جو فوجیوں سے کام لیتے ہیں نا، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے سنا ہے، فوجیوں سے ہی سنا ہے کہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. آفیسر کہتے ہیں جا بھائی یہ وہاں بالٹی وہاں رکھ کے آ جا. اب وہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے، سر کیوں؟ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ بالٹی میں وہاں رکھ کے کیوں آؤں. وہاں رکھ کے آئے تو کہہ رہے ہیں واپس اٹھا کے لے آ. یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. کیوں؟ ماتحت سے کیوں کا لفظ اس کی ڈکشنری سے نکالنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کو کیوں آ گیا نا سیکھنا، کیوں سیکھ لیا کہ آفیسر کی ذمہ ہے کہ ہر کام کی لاجک بتائے کہ میں تجھے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، ایکچولی یہ وجہ تھی تو وہ وجہ تھی اور یہ وجہ تھی. تو پھر جنگ میں کیا ہوگا؟ اسے کہا جائے گا بھائی تو آگے جا، وہ کہے گا وائے. اب ابھی نندن کے لیے جو جہاز تھا، اگر ہمارے پائلٹ کو کہا جاتا بھائی یہ جہاز آیا ہے، آفیسر کی طرف سے آرڈر آتا آپ جاؤ، اور پائلٹ کہہ رہا ہوتا سر لاجک بتائیں اس کی، ایک بندہ آیا ہے ابھی کچھ کرنے تو دو اس کو، فرسٹ ٹائم آیا ہے وہ، ابھی تو ہم نے چائے رکھی ہے چولہے پہ، پکنے میں ٹائم لگے گا، اور پتہ نہیں یہ چائے پیتے بھی ہیں کہ نہیں پیتے، ہو سکتا ہے ان کو لسی کی عادت ہو. تو اتنی دیر میں وہ ہمیں دودھ پتیاں پلا کے چلا جاتا. ہم سب آج دودھ پتی پی رہے ہوتے بیٹھ کے، زخموں کی دودھ پتی. فوج میں ہوتا ہے بھائی آرڈر از آرڈر، آرڈر میں کیوں کی اجازت نہیں ہوتی. یار ایک ماتحت فوجی اپنے آفیسر کا جب اتنا پابند ہوتا ہے، اسے کیوں کی اجازت نہیں ہے، تو خدا کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں ایسے حکام دے دے جس میں ہمیں کیوں کی اجازت نہیں ہو. تو 2 احکام اسلام میں ایسے ہیں جس کی بظاہر کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی اور اس میں آپ کو کیوں کی اجازت نہیں ہے. ایک قربانی ہے اور ایک حج ہے. حج میں بھی سارے کام اللاجیکل قسم کے کروائے جاتے ہیں آپ سے. دیکھو عبادت میں یہ سمجھ میں آتا ہے رکوع کرنا، ساری دنیا میں عبادت ہوتی ہے تو جھکتے ہیں نا اپنے معبودوں کے آگے، تو نماز میں ہم جھکتے ہیں، یہ اللاجیکل نہیں ہے، لاجک ہے اس کی، خدا کے سامنے سر رکھا ہوا ہے. لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ حج میں آپ کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ اسلام تو نفیس مذہب ہے، وہ بدبو سے نفرت کرتا ہے. حج میں جتنا میلا کچیلا ہوگا، حدیث میں آتا ہے جتنا میلا کچیلا پرا گندا بکھرے ہوئے بال، اللہ کو وہ حاجی اتنا زیادہ محبوب. خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے آؤ پراپر ڈریس میں آؤ، یہ لاجک کی بات ہے نا. لیکن حج میں جب آپ جاتے ہیں تو پراپر ڈریس، ابے سلاوا ڈریس انسلا ڈریس پراپر ہوتا ہے، یہ سلاوا ہوتا ہے نا. اسلام تو مہذب مذہب ہے، دنیا کو سلاوا لباس مسلمانوں نے پہننا سکھایا ہے. آپ ان یورپین اقوام کے ماضی کی طرف جاؤ گے تو پتہ نہیں کیا پہنتے تھے، یہ شکر ہے پہنتے تھے، یہ بھی غنیمت ہے، اور پیچھے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے پہنتے ہی نہیں ہوں. تو تہذیب تو اسلام نے سکھائی ہے. لیکن حاجی کا 3 پیس سوٹ، ٹائی اور شیروانیاں اور کڑائیوں والے کرتے اس سے اتروائے جا رہے ہیں. اسے کہا جا رہا ہے ایک ازار اور ایک چادر، اور اس میں بھی کندھا کیا رکھنا ہے؟ کھلا. سر پہ ٹوپی نہیں پہننی، اس لیے کہ ٹوپی پراپر ڈریس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سر کھلا رکھنا ہے، چہرہ بھی ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے. اور کمال کی بات یہ، وہاں عبادتیں دیکھو کیا ہو رہی ہیں، جاتے ہی بیت اللہ کے گرد گھومنا شروع کر دیا ہے بھائی. امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار، یہ تو عاشقوں کا کام ہے. عاشقوں کے کام لاجک کے ہوتے ہیں، اللاجیکل ہوتے ہیں. اللاجیکل کام کرتا ہے عاشق. عاشق آئے گا جہاں محبوبہ سے سیٹنگ چل رہی ہے نا، اس کے دیوار کے گرد کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوگا، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے، کبھی ادھر چکر لگا رہا ہے.
ابے بھائی تیرے کو ٹائم دے دیا ہے, اس کے ابا آئیں گے تیرے سے فلاں تاریخ پہ بات کریں گے, ہاں نہ اس وقت فیصلہ ہوگا, نہ اس کو چین نہیں آ رہا ہوتا. پھر تھوڑی دیر میں جائے گا, جیسے امرؤ القیس جو شاعر تھا نا, مجنون جسے کہا جاتا ہے, لیلا کا دیوانہ, کہتا ہے امر من الدیار دیار لیلا, میں لیلا کے در و دیوار کے قرب و جوار سے گزرتا ہوں, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو. لوگ کہتے ہیں ان لاجیکل کام کر رہے ہیں, دیواروں کو چومنے والا پاگل ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ دیوار نے کیا دیا ہے تجھے؟ کہہ رہے خدا کی قسم مجھے دیواروں سے محبت نہیں ہے, مجھے اس محبوب سے محبت ہے جو ان دیواروں کے پیچھے رہتا ہے. ان دیواروں کی نسبت محبوبہ کی طرف ہے, اس لیے مجھے دیواروں سے محبت. مسلمان یہی کام بیت اللہ کے ساتھ کرتا ہے, ان دیواروں کے گرد گھومتا ہے جو گارے اور مٹی کی بنی ہوئی دیواریں, اسی سیمنٹ سے بنی ہیں, اسی مٹی سے بنی ہیں, اور کوئی الگ سے کوئی مخلوق نہیں ہے. وہ ان کی ریپیئرنگ بھی ہوتی رہتی ہے, اینٹ گرتی ہے تو دوسری اینٹ لگا دیتے ہیں اسی سیمنٹ کی, اسی دیوار کی. لیکن مسلمان جاتا ہے لاکھوں روپے, 10 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا کے کیا کرتا ہے؟ ان دیواروں کے گرد چکر لگاتا ہے, ان دیواروں کو ہاتھ لگاتا ہے, ان دیواروں کا بوسہ لیتا ہے, ان کا غلاف پکڑ کے روتا ہے. اور جب غیر مسلم ہنستا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے, ان پتھروں میں کیا رکھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے مجھے خدا کی قسم ان پتھروں سے محبت نہیں ہے, اس گھر کی نسبت جس خدا کی طرف ہے مجھے اس خدا سے محبت ہے. یہ میرا گھر نہیں ہے, اس گھر کی ویلیو میری نظر میں زیرو ہو جائے گی, لیکن خدا کہتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ میرا. تو اس کے گرد چکر لگانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے احرام باندھ کے آیا ہوں میں. تو جو اپنے آپ کو غلام سمجھے گا وہ حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کرے گا. وہ پھر صفا مروہ کی سعی دیکھو, یہ کون سی عبادت ہے؟ یہاں سے بھاگتے ہوئے وہاں جاؤ, وہاں سے بھاگتے ہوئے ہے بھائی, کوئی لاجک بنتی ہے اس کی؟ یار نہیں آ رہا سمجھ میں, نہیں آ رہا ان کے سمجھ, کوئی لاجک بنتی ہے؟ ٹائم پورا ہو گیا ہے, میں بس جلدی سے بات سمیٹ رہا ہوں. پھر آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہو, وہاں شیطان نہیں ہے. وہ جو ستون بنے ہوئے نا, بڑا شیطان, درمیانہ شیطان, چھوٹا شیطان, وہ نہ بڑا شیطان ہے نہ درمیانہ, نہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف ایک نشانی ہے کہ لوکیشن پتہ چلے کہ یہاں آیا تھا شیطان, اور وہی ایک ہی شیطان 3 جگہ آیا تھا, نہ بڑا درمیانہ شتونگڑا وہ نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تھیں وہ سچی مچی کا شیطان تھا. اب کیا ہے, صرف ان کی نقل اتاری جا رہی ہے. ان کنکریاں مارنے کے لیے 15 لاکھ 20 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ وہاں جاتے ہو, اور وہ کنکریاں بھی یا تو ہوتا نا اٹھا کے مار رہے ہوتے, وہ کنکریاں بھی ایسے مارے جاتی ہیں, ایسے کر کے, یوں کر کے. یہ لاجک ہے یا اللاجیکل ہے؟ بظاہر اللاجیکل. اللہ نے کہا میرے غلام ہو تو یہ کام کرو, اور کتنے لوگ مر جاتے ہیں اس میں, پس جاتے ہیں رش کی وجہ سے. اور کمال در کمال یہ کہ جب سارے ارکان سے آپ فارغ ہو گئے, لاکھوں روپے خرچ کیے, عرفہ کا وقوف بھی ہو گیا, سب فارغ ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو پروٹوکول کیا ملتا ہے؟ ٹینڈ کرا لو اپنی. واہ بھائی, اے اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اب یہاں کوئی ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو, جو میرے گر گئے ہیں بال وہ بھی واپس اگائیں. لیکن اللہ کیا کرتے ہیں, ایسے آپ کے گھر میں کوئی اتنی دور سے مہمان آیا, آپ کے رشتہ دار ہے امریکہ سے آپ کی دعوت پہ, اور آپ نے ان سے بڑی محنت بھی لی. اب آپ نے کہا چلو یار میں نے مہمانوں کا اکرام بھی نہیں کیا, انہی سے الٹا کام لیا میں نے, تو اب جاتے ہوئے ان کو ذرا ہدیہ تحفے زیادہ دے دوں گا میں. تو اللہ ہدیہ اور تحفے کیا دے رہا ہے؟ واپسی پہ کیا کرنا ہے؟ ٹھنڈ کرا کے جانا. پرسنالٹی کی ایسی کی بولو تیسی ہو. جو اونچے کالر والے لوگ ہیں نا, ان کو حج سمجھ میں نہیں آیا, لیکن جو دیوانے ہیں, جو کہتے ہیں ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے, ہم غلام کس کے ہیں؟ اللہ کے, ان کے لیے حج سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں لاجک کے کام تو بہت کر لیے ہم نے, اب خدا کو خوش کرنے کے لیے دیوانگی کا اظہار کریں گے, ہم دیوانہ پن دکھائیں گے. تو بقرعید بھی ایسے ہی ہے میرے بھائی, جانور لاؤ اور کاٹ کے ذبح کرو. غیر مسلم تڑپتا ہے یار اتنا مہنگا جانور. میں اس دن منڈی گیا نا, 20-25 لاکھ کا جانور کھڑا ہوا ہے. مالداروں کے لیے 20-25 لاکھ ایسے ہیں جیسے 2 پان گٹکے کے پیسے ہوتے ہیں غریب کے لیے. وہ لوگ بتا رہے تھے, مالدار لوگ آتے ہیں, ہاں بھائی کتنے گئے جی؟ یہ سر 50 لاکھ. جو منہ سے نکل گیا یہ لے 50 لاکھ. لا کے کرنا کیا انہوں نے؟ کاٹ دینا. اب یہ مہنگا جانور خریدنا چاہیے نہیں چاہیے ایک الگ ٹاپک ہے, میں ابھی اس پہ بحث نہیں کروں گا, لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ کاٹ دیا اس. تو غیر مسلم چیخ اٹھتا ہے یار اتنے کروڑوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. او بھائی تیرے تو نہیں ہو رہے نا, کس کے ضائع ہو رہے ہیں؟ ہمارے ہو رہے ہیں نا, ہمارے ضائع ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے ضائع نہیں ہو رہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی لاجک کیا ہے قربانی کی. ہمارے نبی نے بتا دیا کیا لاجک ہے. فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. ابراہیم نے کس کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا؟ بیٹے کو. اس کی کوئی لاجک بنتی تھی؟
تو کہا جب اس کی لاجک نہیں بنتی، ابراہیم نے تو اللہ سے نہیں کہا اللہ بیٹے نے کیا کیا جو میں اس کو کاٹ دوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو 20 سوالات پوچھے جا سکتے تھے. اللہ کے علاوہ میرے ابا بھی مجھے کہتے نا بیٹا گائے لا کے کاٹو، میں ابا سے پوچھتا ابا کیوں کاٹوں؟ بڑا گوشت سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے آپ کو، فلاں نے منع کیا ہے، کیوں بھائی بکرا کاٹ لیتے ہیں، سبزی کھا لیتے ہیں. کوئی بھی جب آپ کو آرڈر دیتا ہے آپ کو کیوں کی اجازت ہے، لیکن جب اللہ نے آرڈر دیا تو مسلمان کی ڈکشنری میں کیوں کا لفظ نہیں ہے. عقل مند لوگ اللہ کے آرڈر کو پورا کرتے ہیں. اور نبی نے فرمایا بقرعید کے دنوں میں ایام نحر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کرو، دل کی خوشی کے. اور آخری بات بالکل لاسٹ کہ قربانی کا گوشت بھی کھایا کرو، تکبر نہ کرو اس میں. آج مالدار لوگ کہتے ہیں ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، پورا صدقہ کر دیتے ہیں. یہ تکبر ہے، کبر ہے. بقرعید کے دنوں میں روزہ حرام کیوں ہے؟ تاکہ آپ گوشت سے اجتناب نہ کریں. جب یہ اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو آپ کو اگر کوئی دعوت پہ بلائے دال چاول بھی رکھے، آپ یہ کہہ کے اوائڈ نہیں کر سکتے کہ ہم امیر لوگ ہیں، ہم ہمیشہ پیزے کھانے والے لوگ ہیں، آج ہم دال چاول نہیں کھائیں گے. اس میں آپ دعوت دینے والے کی انسلٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آپ اس کی خوشی کے لیے 2 نوالے کھائیں گے. آج بہت سے لوگوں کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، بقرعید والے دن گھر میں چکن بن رہا ہوتا ہے. 2-4 سال پہلے مجھے کسی نے بلایا کہیں نکاح پڑھانا تھا بقرعید کے دن، میں گیا ہوں نکاح پڑھایا تو وہ مرغی کی بریانی لا کے انہوں نے، میں نے کہا یار مسلمان یہاں تک گر جائے گا بقرعید کی شام کو. چلو دن میں ہوتا ہم کہتے یہ انتظام نہیں ہے، مسلمان یہاں تک خراب ہو جائے گا کہ بقرعید والے دن آپ کدو پکا کے کھا رہے ہو، مرغی کھا رہے ہو. یہ تو اللہ کی ضیافت سے کیا ہے؟ سیدھا سیدھا اعراض ہے. تو ایام اکل و شرب حدیث میں آتا ہے یہ کھانے کے ایام ہے. تو کھانے سے کیا مراد ہے؟ ٹماٹر کھانے کے ایام ہے، یہ توریاں کھانے کے ایام ہے، یہ گوشت کے ایام ہیں. تو یہ بھی بہت ایک بدعت چل پڑی ہے کہ بھئی سارا گوشت صدقہ کر دو، ہمیں کچھ نہیں کھانا، ہم وہی. یہ تکبر ہے. جب اللہ کی طرف سے ضیافت ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے. فَكُلُوا مِنْهَا، قرآن کہہ رہا ہے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور غربا اور مساکین کو بھی. کیونکہ آج بہت سے نوجوانوں کے دل میں نا کھوپڑیاں آؤٹ ہو گئی ہیں. مجھ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ کاش میں، اب پرانا قصہ ہو گیا، وہ نوجوان نہیں سمجھے گا کہ میں اس کی بات ممبر پہ کر رہا ہوں. مجھ سے آگے کہہ رہا ہے کہ کاش میں فلاں کے گھر میں پیدا ہوتا، وہ اس کے ابا بہت اچھے ہیں، میرے والے ابا اچھے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ تو پیدا ہی نہ ہوتا تو سب سے اچھا تھا. جو ابا اللہ نے آپ کو دے دیے نا تو یہ آپ کی مرضی کے بغیر دیے، پوچھے بغیر دیے. تو یہ گاڈ، یہ خدا کا سلیکشن ہے. جب اللہ نے اس کے بلڈ سے، اس کے خون سے آپ کو بنا دیا تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ یہی آپ کا باپ ہو اور یہی عورت آپ کی ماں ہو. تو جب اللہ نے کر دیا تو جن کا خدا سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے وہ تو کہیں گے کاش یہ میرے ڈیڈ نہ ہوتے. لیکن جو اللہ سے اپنے ریلیشن کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ جیسا بھی آڑا ترچا ابا ہو، جیسی بھی ماں ہو، مجھے کیا ہے، قبول ہے. اور میرے لیے اس کائنات میں اس سے اچھا باپ یا اس سے اچھی ماں ہو نہیں سکتی تھی. لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں جو اپنا ریلیشن کس سے بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اللہ سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو میں جو ایکسپلین کر رہا تھا، جو ٹاپک چل رہا تھا وہ یہ کہ گورے کے ہاں اللہ کے ریلیشن کی بھی کوئی حیثیت بولو نہیں. اس لیے ان کے ہاں، اب کیا میں گورے پہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاؤں گا، پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اب تیسرا ایک ریلیشن مخلوق کا آپس میں، اللہ کا ریلیشن مارکیٹ سے کیا کر دیا انہوں نے، شارٹ. دوسرا ریلیشن تھا بلڈ ریلیشن، وہ بھی مارکیٹ سے کیا کر دیا گورے نے، بولو شارٹ. ان کے یہاں بلڈ ریلیشن کی بھی کوئی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے. 18 سال کے بعد بھی آپ آزاد، 18 سال سے پہلے بھی آپ بولو آزاد. باپ ایک تھپڑ لگایا، پولیس کو بلا لو فوراً. سمجھتے ہو؟ تھپڑ لگایا آپ نے، کس کو بلا لیا، پولیس کو. ماں نے تھپڑ لگایا، کس کو بلا لیا، تو ریلیشن گیا. وہ ماں نہیں، وہ خان سامہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ میڈ ہے، وہ ماسی ہے آپ کی خدمت کے لیے. وہ باپ نہیں ہے، وہ کیا ہے، خان سامے ہوتے ہیں نا گھروں میں خدمت کے لیے. تو ابا تو نہیں ہوا نا وہ، جو نہ ڈانٹ سکے، جو نہ نصیحت کر سکے، جو ہر وقت یہ دیکھے کہ میرے بیٹے کا موڈ کہیں آف نہ ہو جائے. تو وہ ابا نہیں ہے بھائی. وہ کیا ہے، میں واقعہ سناتا ہوں. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یار بالکل میرے اوپر فٹ آ رہا ہے یہ واقعہ. ایک دفعہ ایک ابا اور بیٹے آئے نا میرے سے ملاقات کے لیے. دونوں بڑے پڑھے لکھے تھے، بہت پڑھے لکھے، ماشاءاللہ تعلیم بہت تھی دونوں کے پاس. تو باپ کو کچھ شکایت تھی بیٹے سے.
اب جب باپ بولنے لگے تو بیٹا بولنے ہی نہ دے. بیٹے کی آواز زیادہ اونچی ہو رہی ہے, باپ تھوڑا آواز پست کر کے بات کر رہا ہے کہ میں زیادہ اونچا بولا تو بیٹے کی جو طبع نازک ہے وہ ایسا نہ ہو اس پہ میری یہ اونچا بولنا گنا گزرے اس طبع نازک پہ. تو باپ بات کیسے کر رہا ہے, بہت لو. دیکھیے مفتی صاحب, دیکھیں بیٹا آپ کائنڈلی جذباتی نہ ہو, دیکھیں بیٹا آپ جذباتی نہ ہو, میں بتا رہا ہوں وہ چیخ رہا ہے 2 فٹ نا ابا کے سامنے اچھل رہا ہے. پھر باپ بڑا کنٹرول کر کے نا, دیکھیں آپ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں, آپ جذباتی ہو رہے ہیں, مفتی صاحب میں سمجھاتا ہوں, آپ ذرا کائنڈلی ان کو خاموش کرائیے. میں نے تھوڑی دیر میں اندازہ لگا لیا کہ غلطی سے جس کو بیٹا ہونا چاہیے تھا وہ باپ ہے, جس کو باپ ہونا چاہیے تھا وہ کیا ہے, وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے. یعنی اللہ اگر ہم سے مشورہ لیتا, ہم کہتے اللہ اس کو باپ ہونا چاہیے تھا اور اس کو کیا ہونا چاہیے تھا. ظاہر ہے ہمارے مشورے غلطی ہوں گے, لیکن اول نظر میں ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ کسی فرشتے کی طرف سے کوئی فالٹ تو نہیں ہو گیا کہ جس کو باپ بنایا جانا تھا اس کو بیٹا بنا دیا غلطی سے, اور جس کو بیٹا بنا دیا اس کو ہونا کیا چاہیے تھا, باپ. اور آسان لفظوں میں کہ باپ بعد میں پیدا ہو گیا, بیٹا غلطی سے پہلے پیدا ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. باپ کیا ہو گیا بھائی, ادھر توجہ رکھیں, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں گارڈ, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. باپ غلطی سے بعد میں پیدا ہو گیا اور بیٹا پہلے. ہوتا تو یہ کہ باپ پہلے پیدا ہوتا ہے بیٹا بعد میں, لیکن اللہ کی قدرت بھائی, جب عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہو کہ اس گھر میں باپ پہلے پیدا ہو گیا ہے اور بیٹا بعد. تو میں نے کہا یار یہ تو اس کو نہ میرا خیال ہے نہ اپنے باپ کا خیال ہے, 2 فٹ ایسے اچھل رہا ہے تو یہ کیا ہے یار, ہماری سوسائٹی کدھر جا رہی ہے. یہ کوئی یورپ امریکہ کا واقعہ نہیں ہے, ادھر ہی کا واقعہ ہے, کراچی اسٹیشن, سمجھ رہے ہو, اور پڑھی لکھی فیملی کا واقعہ ہے. تو میں نے پھر ان کا قصہ بیان میں بتایا, میں نے کہا اس طرح آئے تھے, تو وہ بڑے خوش ہوئے, انہوں نے کہا بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے مفتی صاحب, بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے, ایسا ہی ہے, ہم گھروں میں باپ نہیں ہے, ہم گھروں میں کیا ہیں, اولاد ہیں. اچھا یہاں ایک اور بات میں بتا دوں, ٹاپک نہیں ہے لیکن جب بات چل پڑی ہے نا تو پوری مکمل کر لو. یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہے کہ اگر غلطی سے کوئی فرما بردار بیٹا مل گیا نا ابا کو, ابا نے بھی اس کی پھر ایسی کی تیسی کرنی ہوتی, اس کے جائز مطالبے بھی نہیں مانتے پھر ابا, یہ بھی بے اعتدالی ہے. پھر اسی کو سب سے زیادہ نچوڑا جاتا ہے کیونکہ یہ بات مانتا ہے, اور جو نہیں مانتا وہ گھر میں باپ بن کے عیش کرتا ہے. ایسی بہت ساری کمپلینز آئی بھی ہیں, اور میرے بھائی ہم نے اسی سوسائٹی میں ٹائم گزارا ہے, ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو بدتمیز ہوتا ہے اس کے سارے حقوق ہو رہے ہیں, اور جو بیچارہ تمیز سے ابا کی خدمت کر رہا ہے ابا اس کو نچوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. ایک دفعہ ایسا بھی میرے پاس کیس آیا, پرانا قصہ ہو گیا, یہ میں فرضی قصے نہیں سناتا, لوگوں نے کمنٹس میں کیا ہوتا ہے فضول قصے سنا رہا ہے, یہ مشاہدات پر مبنی قصے ہیں. جو فرضی ہوتا ہے نا پھر میں منہ سے بتا دیتا ہوں یہ فرضی ہے, یہ حقیقت نہیں. ایک دفعہ ایک کیس آیا اور اتفاق دیکھیے, ایک باپ بیٹا آئے, اور جب انہوں نے میرے سامنے بات چیت کی تو آپ حیران ہوں گے, جو باپ تھا وہ باپ لگ بھی رہا تھا. حیرت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اور جو بیٹا تھا وہ بات چیت سے لگ رہا تھا کہ واقعی یہ صحیح ٹائم پہ پیدا ہوا ہے, یہ بیٹا ہی ہے. یعنی ایسا ہوتا بہت کم ہے, لیکن ایک کیس ایسا بھی آیا کہ باپ بیٹے دونوں آئے, دونوں کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا, تو حیرت اس پر ہو رہی ہے کہ جو باپ تھا وہ لگ بھی کیا رہا تھا, نہیں ہے بات سمجھ. یعنی بیٹا بڑی تمیز سے ابا کے سامنے بات کر رہا تھا کہ میری آواز اونچی ہونے سے ابا کو غصہ نہ آ جائے, تو لو اپنی آواز کو پست کر کے بات کر رہا تھا. تو میں حیران ہوا کہ اس زمانے میں بھی الحمدللہ ابا پہلے پیدا ہو رہا ہے اور بیٹے بعد میں, نہیں بالکل وہی اسٹائل جو نیچرل ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو بڑی حیرانگی ہوئی. تو میرا خیال تھا کہ یار اتنا اچھا بیٹا ان کو ملا, بات بھی آرام سے اور ابا کا احترام بھی. ابا نے نچوڑا ہوا تھا, سمجھ رہے, ابا نے کیا کیا ہوا تھا, نچوڑا. اس بیٹے کا ایک جائز مطالبہ تھا. آپ کہو مفتی صاحب کیا شادی لے کے بیٹھ جاتے ہو, بھائی جو قصہ آیا تھا وہی سناؤں گا نا. بیٹا کہہ رہا تھا ابا میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں, باپ کہہ رہا تھا کہ بولو نہیں. تو میں نے باپ سے پوچھا کہ کیوں نہیں کر رہے, کیا وہ لڑکی چرس پیتی ہے, آپ کو ڈر ہے کہ ہمارے خاندان میں چرس آنا نہ شروع ہو جائے, یا اس لڑکی کے خدا نخواستہ 20 بوائے فرینڈ ہیں, کیا آپ کو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو موبائل پہ کوئی اور ہو, سامنے کوئی اور ہو اور دل میں کوئی اور ہو, کوئی غیر اخلاقی کردار کی بری ہے. نہیں بھائی کوئی کردار کی بھی بری نہیں ہے, بس ابا کی گھوٹ آ کے اٹک گئی ایک جگہ, یہاں نہیں, کہیں بھی کرا دوں گا یہاں نہیں.
میں نے اس کے باپ کو اتنا سمجھایا, میں نے کہا تیرا بیٹا ناجائز ریلیشن نہیں قائم کر رہا, کما بھی رہا ہے, اب اسے کوئی پسند آ گئی ہے, خدا کے بندے اس کا تو اتنا تو کر لو یار, اتنا تمیز والا بچہ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو کچھ اس کے بھی تو حقوق ہیں, کچھ اس کی بھی تو چاہتے ہیں. بھائی 1 گھنٹہ باپ کو سمجھایا ہے, ٹس سے مس نہیں ہوا, وہ ٹس سے ہلا نہیں ہے اپنی جگہ سے. تو پھر جب اولاد باغی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. ایک اور کیس, یہ قصے سنانے میں پتہ ہے کہ آپ قرآن نے بھی واقعات بہت سنائے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں قرآنی آیات کم پڑھتے ہیں, میں آیت ایک پڑھتا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے میں وہ واقعات سناؤں گا جو سوسائٹی میں چل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے 1400 سال پرانی سوسائٹی کی اصلاح نہیں کرنی, ہم نے قرآنی آیات جو منطبق کرنی ہے اس سوسائٹی پہ کرنی ہے. تو اس سوسائٹی میں جو ظلم ہو رہا ہے نا, تو وہی واقعات تو میں سناؤں گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دفعہ میرے سامنے آئے سارے داڑھی والے بھائی, ابا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوا, داڑھی, سارا علماء صلحاء کا خاندان, یہ بہت ہو رہا ہے گھروں میں, خوب اس کو نوٹ کر لیں اچھی طریقے سے. بیٹے نے کیا کیا, ابا کے کاروبار کو بہت آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آپ کو پتا ہے جب سارے نالائق بھائی ہوتے ہیں شروع میں تو کچھ کرتے نہیں ہیں, ایک بیٹے نے بڑی محنت کی, اب جب گھروں میں دے دنادن نوٹ آنا شروع ہو گئے تو باقی بھائیوں کی بھی آنکھیں بولو کھل گئی. 15-20 سال کے بعد وہ بھی کاروبار میں, اب تک وہ کیا کھا رہے تھے, پیڑے. مسئلہ سن رکھا تھا ابا نے کہ باپ کے کاروبار کو اگر کوئی بیٹا ترقی دیتا ہے تو وہ بیٹا باپ کے کاروبار میں پارٹنر نہیں بن جاتا, اس کاروبار کا مالک کون رہتا ہے, باپ. بالکل اسی شرعی اصول کے تحت ساری آمدن ابا کے پاس آ رہی اور ساری گھروں میں مشترک خرچ ہو رہی. اب جو بیٹا بزنس میں اتنی ترقی دی ہے اس کو یہ خیال آئے گا نا کہ ساری محنت 10 سال سے میں کر رہا ہوں اور سب بھابیاں بھی کھا رہی ہیں, بھتیجے بھی کھا رہے ہیں, اور ساری بہنوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, سارے بھائیوں میں بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے, مجھے ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں مل رہا, اور کھا بھی تسلی سے رہے ہیں, شادیوں پہ بھی دے دنادن اڑا رہے ہیں, قربانی کے جانور آ رہے ہیں تو 15-20 لاکھ کے آ رہے ہیں. تو اس بیٹے کو خیال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ بھئی میرے خون پسینے کی کمائی ہے, تو اس سے اتنے موٹے موٹے کٹے لے کر آ رہے ہو تم, لاسانی اور دل پسند کے بچڑے. غریب آدمی تو دل پسند کی مٹھائی خریدتے ہوئے اس کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس کو ڈبل ڈبے خریدنے پڑتے ہیں. تبھی دیکھو غریب 2 ڈبے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس لیے کہ وہ ڈبہ مٹھائی کھانے کا دل چاہتا ہے, لیکن جب قیمت پتہ چلتی ہے تو شوگر کیا ہو جاتی ہے, ٹینشن چٹ ڈاؤن ہوتی ہے, 2 ڈبے خریدتے ہیں. وہ بلڈ پریشر کی دوا جس دن مہنگی ہوئی نا, تو کسی نے ایک میم بنائی کہ ایک آدمی گیا میڈیکل اسٹور پہ, بی پی کی دوا چاہیے, اس نے جب قیمت بتائی اس نے کہا بھائی اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے قیمت سن کے, تو بغیر خریدے ہی ہم ٹھیک ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ابا کو جب یہ بات بتائی جائے کہ بھائی یہ سارا نچوڑا ہوا اس کو, تو اب دوسرے بھائیوں کو بیٹوں کو کنٹرول کرو نا, تو ابا فوراً کس چیز کا حوالہ دیتے ہیں, میں باپ ہوں, کیا تمہیں مجھ سے میرا احترام نہیں ہے. اب کچھ مذہبی اسکالرز کے پاس جب ان کا یہ کیس گیا ہے تو انہوں نے بیٹے کو ڈانٹا کہ تمہیں شرم نہیں آتی, باپ کا جھگڑا لے کر آئے ہو ہماری عدالت میں. نہیں یہی بات سمجھ میں, باپ سے لڑ رہے ہو یار تم پیسوں کے, اور کس چیز پہ, نیچ چیز پہ, پیسوں پہ. چھوڑو یار, تمہیں تو چاہیے خود کما کے بھی کس کو دو, باپ کو دو. وہ بیچارہ اور ٹھٹھرتا جا رہا ہے. خوب سمجھ لو شریعت میں پیسوں کے معاملات میں نہ باپ نہ ماں, پہلے معاملات کلیئر کرو, اس کے بعد باپ باپ ہے, ماں ماں ہے. میں نے ان سے کہا باپ سے اچھا سلوک کرو, پیسوں میں 2 اور 2 4 کی طرح پہلے کلیئر تو کرو, تمہارا کیا ہے, باپ کا کیا ہے, بیٹوں کا کیا ہے, پھر جو تمہارا ہو نا وہ سارا اٹھا کے باپ کو دے دو, پھر بولو ابا یہ سب کچھ آپ کا ہے, لیکن پتا تو چلے تمہارا ہے کیا, باپ کا ہے کیا, بھائی کا ہے کیا, ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تمہیں تمہاری محنت پہ کیا مل رہا ہے, صرف ثواب ہی چاہیے تو بتا دو ابا صرف ثواب کے لیے کام کر رہا ہوں. اگر اتنا بڑا ظرف ہے تو سبحان اللہ. تم تو پیسوں کے لیے کام کر رہے ہو اور پیسے نہ ملے تو اس سے آپس کا ریلیشن خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا, بولتے کیوں نہیں ہو, خراب ہوگا بھائی ریلیشن. میں نے کہا بھائی ابا سے جا کے پہلے معاملات سیدھے کرو, ابا سے بولو ابا میں جو اتنی خدمت کر رہا ہوں آپ کی کر رہا ہوں, بھائیوں کی فری پھوکٹ میں نہیں کروں گا. پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں احسان کا قائل ہوں, بھائیوں پر احسان کرو, باپ پر بھی, لیکن احسان کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپس کے ریلیشن خراب ہو. احسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی بتا رہا ہوں میں آپ کو. باپ سے ورغلا نہیں رہا, نہ ماں سے, نہ بھائیوں سے. طریقہ کیا ہونا چاہیے, طریقہ یہ معاملات کو پہلے صاف کرو کہ میں جو آپ کے ساتھ یہ بزنس کر رہا ہوں میری محنت خرچ ہو رہی ہے, آپ میرے ابا ہیں,
تو اگر صرف اپنی ذات کی حد تک آپ کھا رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے. ان بھائیوں کو بھی اللہ نے 2 عدد پاؤں دیے, 2 عدد ہاتھ دیے. پہلے اس کاروبار کو بیٹھ کے اس کی حیثیت دیکھیں کہ محنت میری زیادہ ہے تو مجھے ثواب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں بولو چاہیے. مجھے ثواب کے علاوہ بھی کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں چاہیے. ایک آدمی آیا, چلو پھر قصے لمبے ہو جائیں گے بھی, چھوڑو, گرمی بھی بہت ہے نا. قصوں کے بیچ میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہوتا ہے نا. تو میں نے ان سے کہا میرے بھائی پہلے آپ بولو ابا چونکہ میری محنت زیادہ ہے, یا تو میری الگ سے کوئی تنخواہ ہو یا کاروبار میں مجھے باقاعدہ پارٹنر بنایا جائے اور پرسنٹیج طے کی جائے میری. سمجھتے ہو؟ کہتے ہیں جب میں یہ بات کرتا ہوں ابا کو غصہ آتا ہے. میں نے کہا ابا کا غصہ آنا غلط, اور یہ ٹیکنیکل فالٹ دینداروں میں زیادہ ہے, یہ ذہن میں رکھو. مسجد کے امام کرپٹ نہیں ہوتے, صحیح ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی کرپٹ ہوگا نا آپ اس کو بتاؤ کہ یہ چندے کا حساب دو تو وہ فوراً علماء کی تعظیم کی حدیثیں آپ کو سنانا شروع کر دیں گے کہ عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے, عالم سے بد کلامی نہیں کی جاتی. اس کا مطلب یہ مذہب کا غلط استعمال ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ عالم ہو, امام ہو, جو بھی ہو بھائی, پیسوں کے معاملات میں شریعت نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہی یہی ہے کہ پیسے کو معاملے کیا ہونے چاہیے, ایک ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے. آپ بدگمانی کا موقع نہ دیں. ہم کیوں یہاں لوگوں کو کمیٹی کو بتاتے ہیں بار بار کہ بھائی میرے پاس جتنا پیسہ آ رہا ہے میں کہاں سے گھروں کو کھلا رہا ہوں. مسجد کی انتظامیہ کو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو مفتی صاحب مسجد کے نام پہ چندے لے کے کھا رہے ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں گے میں جواب دینے کا پابند ہوں گا. اگر مسجد کی انتظامیہ مجھ سے پوچھتی ہے مفتی صاحب آپ 2005 میں آئے تھے, آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی گاڑی تھی, پھٹ پھٹی سی بائک تھی, آج آپ ریوو میں گھوم رہے ہیں, ہمیں شک ہو رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ مسجد کے نام پہ دائیں بائیں سے چندے ہو رہے ہیں, تو مسجد کی کمیٹی یہ مجھ سے پوچھنے کا کی اہل ہے اور میرے اوپر لازم ہے میں کہ جواب دوں کہ یہ کہاں سے آیا پیسہ. اگر مجھے غصہ آ رہا ہے کہ تم کون ہوتے ہو پوچھ لے, ہاں ہر گلی محلے والا نہیں پوچھ سکتا, لیکن ہم جس انتظامیہ جس مسجد میں ہیں اس پہ خطرہ ہے کہ بھائی مسجد کے نام پہ پیسہ نہ کھا رہا ہو کہیں سے لے کے. لوگ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ مدرسہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے مدرسے کے نام پہ پیسہ کھا رہا ہے. مدرسے کے محتمم سے اگر مدرسے کی انتظامیہ پوچھتی ہے, میں ہر گلی محلے والے کو یہ اتھارٹی نہیں دے رہا کہ چل کے روک کے پوچھے کہاں سے آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کا تو کوئی انتہا نہیں ہے. پھر اگر مدرسے کی انتظامیہ کو محتمم نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا, جب مدرسہ بنا تھا اس وقت میں غریب تھا, آج مدرسہ ترقی کرتے ہی اتفاق سے میں بھی ترقی کر گیا ہوں, تو یہ ڈارون کی تھیوری کی طرح ایک اتفاق ہوا ہے کہ اتفاق سے بندر سے انسان بن گیا, یہ اس کی کوئی لاجک بھی ہے. تو میں بھی غریب سے اچانک مالدار بن گیا, محتمم سے لوگ پوچھنے کا اہل یعنی حق رکھتے ہیں مسجد کی مدرسے کی انتظامیہ کہ محتمم صاحب جب آپ آئے تھے تو آپ کے پاس ایک پھٹ پھٹی سی موٹر سائیکل تھی, جیسے جیسے مدرسہ ترقی کر رہا ہے آپ بھی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہو. اگر محتمم کو غصہ آ گیا نا یہ سن کے, اس کا مطلب گڑبڑ کر رہا ہے, 2 نمبری ہے. اور پھر مذہبی آدمی ہوگا نا تو مذہب کا لیبل لگائے گا, داڑھی رکھی ہوئی ہے میں نے, تمہیں شرم نہیں آتی, داڑھی کا احترام نہیں کرتے. میں عالم ہوں, تمہیں شرم نہیں آتی, علماء سے ایسی بات کرتے ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اور بھائی جان آپ حدیث کو کہاں فٹ کر رہے ہو؟ غلط جگہ فٹ کر. یہ حدیث اس موقع کے لیے نہیں ہے, اس موقع پر وہ آیت ہے کہ اے ایمان والو آپس کے لین دین میں بھی پیسوں کے معاملے میں کلیئر رہو. جب آپس کے لین دین میں, تو مدرسے کے لین دین میں تو کہاں سے تجھے اجازت ہے کہ جو مرضی کرتا رہے؟ مسجد کے چندے میں تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے کہ پوچھنے والا نہ ہو تم سے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو ابا جو تھے نا, ابا, یہ مذہبی لوگوں میں زیادہ بڑا مسئلہ ہے, فوراً ایسے موقع پہ مذہب کا استعمال کرنا شروع. تو میں تو یہاں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شاکر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کمیٹی کے ممبر رہے ہیں, یہ لوگ یہ گواہ ہیں. میں نے 100 دفعہ بولا ہے بھائی میرے اوپر انگلی نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا کہ یہ کہاں سے آئی ہے ریوو آپ کے پاس, آپ 4 گھروں کو کیسے پال رہے ہو, آپ پوچھو گے میرے ذمے جواب ہے. اگر مجھے غصہ آ گیا اس کا مطلب دائیں بائیں سے, ٹھیک ہے نا, کیا کر رہا ہوں میں, الگ سے رسیدیں چھپی ہوئی ہیں پھر ہم نے. تو ابا اب کیا کر رہے ہیں, ابا کیونکہ وہ نیک ہیں, انہوں نے ابا کے فضائل قرآن و سنت میں سنے ہوئے ہیں, گھروں میں ابا کا احترام بھی ہوتا ہے, لہذا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اب ابا سے اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے اور جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کیس جاتا ہے کسی مذہبی اسکالر کے پاس. مذہبی اسکالر بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیے. سارے ایسے نہیں ہوتے, جو علماء مفتیان کرام ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ ابا کو ناجائز فیور کرنا شروع کر دیں, لیکن نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے. یار تجھے شرم نہیں آتی, پیسوں پہ جھگڑ رہا ہے, وہ بھی کس سے,
باپ سے، انتا و مالو اکا لی ابی کا، تیرا مال سارا تیرے باپ کا مال ہے، حدیث ہے. تو میرے پاس جب آیا نا تو میں نے کہا یہ جو حدیث میں آتے نا تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، اس کا مطلب پہلے پتا ہو کہ تیرا ہے کیا اس میں، یا تو تیرا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تیرا ہے کیا. پھر اٹھا کے باپ کو دے گا نا تو باپ بھی احسان مانے گا، تھا بیٹے کا، دے کس کو دیا؟ مجھے دے دیا اس نے، ابھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور یہ اخلاقی ترغیب ہے. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹا جو کچھ کمائے اور باپ کو ضرورت بھی نہ ہو پھر بھی، کیونکہ ایسے ابا بھی ہم نے دیکھے ہیں، بیٹا کہہ رہے ہیں میں کما کما کے بھیج رہا ہوں، گدھا بنا ہوا ہوں، اور ابا تاش میں اڑا رہے ہیں، سٹے لگا رہے ہیں، دوستیاں لگا رہے ہیں، ادھر ادھر عیاشیوں پہ اڑا رہے ہیں. بھائی باپ کی بنیادی ضرورتیں ہم تو پھر بھی اس کو کہتے ہیں بھیج دے یار. اخلاقی طور پر تو یہی ہے، سٹا لگانا اچھا کام نہیں ہے، تو نہیں بھیجے گا وہ چوری کرنا شروع کر دیں گے. سٹے چھوڑنا آسان کام نہیں ہے، لیکن شرعاً لازم نہیں ہے. ابا کے سٹے کا خرچہ آپ پہ، بولو، اولاد پہ نہیں ہے. ابا کی بنیادی ضرورتیں اولاد پر ہیں. نیک اولاد تو کہتی ہے ابا سارا آپ کا، لیکن پہلے پتا ہو کہ میرا ہے کیا، پھر سارا اٹھا کے دو نا. یہاں تو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے ابا کو لے آؤ، اگر وہ مجھے ثالث بناتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا آپ ظلم کر رہے ہو اولاد کے اوپر. کیونکہ یا تو اس کی الگ سے تنخواہ رکھو بیٹے کی، یا اس کو کاروبار میں کیا بناؤ، پارٹنر. اور میں نے کہا اپنا الگ اکاؤنٹ کھلواؤ، آپ کا جتنا پیسہ ہوگا اس الگ اکاؤنٹ میں جائے گا. پھر بے شک کوئی قربانی کے کٹے لائے یا بچڑے لائے یا شادیوں پر دولت اڑائے، یہ کس کا ہیڈیک ہے؟ یہ پھر اس کا ہیڈیک. ورنہ بعض ماں باپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اولادوں کو لڑوا رہے ہوتے ہیں آپس میں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم بنا کے جاتے ہیں دنیا میں.